جماعتی صاحب آستانہ عالیہ لسانیہ علی حسین شریف، ایک عظیم آل نبی اولاد علی کا جناب یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ان کی زیارت سے بھی ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، اور آپ کے کتاب ذیشان سے بھی ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ اور آج کی محفل پاک میں جن کی زیر نگرانی ہے عالم نبی فاضل دلیل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار صدیقی صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ علی حسین شریف، فیض یافتہ حضرت میاں صاحب ولی شریف، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اور آپ احباب نے اپنے حلال رزق میں سے خرچ کر کے آج کے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرمائے، اور آج کی محفل پاک کو اللہ تعالیٰ اپنی پیاری بلند و بالا بارگاہ قبول منظور فرما کے اللہ تعالیٰ دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات وقار، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، کون؟ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، وہ سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حضور کی آل سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے آج کی مبارک رات کے ختم ہونے سے لے کر اللہ تعالیٰ نے صبح کے دن کو آنے تک ایک ایسی عظیم شخصیت ہمیں عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا لوگو یعنی تمہارے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، لیکن کسی بھی احسان کے بارے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ تم لوگ میرے احسان کے اوپر یعنی اتنا شکر ادا کرو جتنا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا حکم فرمایا۔ یقیناً آج ہم ایک عظیم خوشبو عظیم آل نبی اولاد علی کے چہرے کی زیارت بھی کریں گے اور ان کا خطاب بھی سنیں گے۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے۔ حضرت پیر دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا فرمایا جس کا نام تھا غلام رسول۔ یقیناً ہم سارے حضور کے غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی ساری عزت عطا فرمائی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس کا نام غلام رسول تھا، تو اس آدمی کو کسی دوسرے مسلک والے آدمی نے پکڑ لیا اور اسے اپنے شکنجے میں لے لیا، آخر یہاں تک وہ پہنچا کہ اس بندے سے عقیدہ اہل سنت والجماعت چھڑا دیا اور انہوں نے اپنا عقیدہ اپنانے پہ اس کو مجبور کر دیا۔ جب اس بندے نے اپنا عقیدہ جو سچا تھا اس کو چھوڑ دیا اور اب اس نے دوسرا عقیدہ اپنایا، تو یہ بات جب حضرت پیر آپ کو پتہ چلا نا دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو، تو آپ کے ایک مرید نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور وہ جو آپ کا مرید تھا وہ تو آپ کا سارا کچھ چھوڑ کر وہ دوسرے لوگوں میں چلا گیا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی کہا کہ حضور اس نے اپنا نام پہلے رکھا تھا غلام رسول، اس نے غلام رسول چھوڑ کے اپنا نام عبداللہ رکھ دیا ہے۔ تب یہ بات بھی نا پیر صاحب کیا فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے اچھا اس نے اپنا نام بھی بدل دیا، اپنا مسلک بھی بدل دیا، عقیدہ بھی بدل دیا۔ تو پیر صاحب نے پھر اس کے لیے نا ایک پنجابی میں شعر لکھا، آپ دیکھتے ہیں، آپ فرمائیں کہ اچھا اس بندے نے یہ سارا کچھ کیا نا، پھر آپ نے پتا کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ غلام رسول تو منکر ہویوں تے جا بنیوں عبداللہ، غلام رسول تو منکر ہویوں تے جا بنیوں عبداللہ، او جینا ہو سی غلام رسول تے کیویں بانسی عبداللہ، غلام رسول تو منکر ہویوں جا بنیوں عبداللہ، یہ نہ ہو سی غلام رسول تے کیویں بانسی عبداللہ۔ یقیناً ہر چیز سے پہلے حضور کی محبت ضروری ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، میرا رب اس بندے کو بعد مرنے کے لیے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے کیا کہا، آپ نے فرمایا لوگوں ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دو، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس بندے کے سینے میں حضور کی محبت ہے، فرمایا اس محبت کی بنا کے اوپر بندہ زندگی پسند کر جائے، جب دنیا سے چلا جائے گا تو قبر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیں گے۔ یہ حضرت
علامہ ڈاکٹر اقبال کوئی عام شخصیت نہیں ہے جن کے بارے میں حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نا گھر میں جو نوکر تھا آپ کا کام کاج کیا کرتا تھا. عبدالستار خان نیازی ایک دن اس نوکر سے کہنے لگے مجھے ایک بات بتائیں. اس نے کہا کون سی بات ہے؟ کہا اقبال کی کوئی ایسی بات بتاؤ جو کتابوں میں نہ لکھی ہوئی. کوئی ایسی بات بتائے جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی. اس آدمی نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا اچھا ایک بات میرے ذہن میں آپ کو بتاتا ہوں. کہا کون سی ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جب علامہ اقبال کے پاس رہتا تھا تو کہتے ہیں ایک دن آدھی رات کا وقت تھا میں سو رہا تھا تو ڈاکٹر علامہ اقبال رات کے وقت اپنے ہاتھ میں ایک جگ لیا ہوا تو فرمایا کہ وہ میرے گھر کے دروازے پہ آئے. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو میں اندر سے باہر آیا تو فرمایا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جگ پکڑو جاؤ باہر سے لسی لے کر آؤ ہمارے پاس ایک بڑا ضروری مہمان آیا ہوا ہے. ایک مہمان آیا. جب حضرت علامہ اقبال نے اس آدمی کو یہ الفاظ کہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس وقت سوچ رہا تھا آدھی رات کو لسی کہاں سے لے کر آؤں گا, دکانیں تو ساری بند پڑی ہیں, لیکن علامہ اقبال کا حکم تھا میں نے جگ پکڑا اور سفر کرنا شروع کر دیا. کہتا میں چلتا گیا گلی کی جب کونے پہ پہنچا تو میں نے ایک طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کہتے ہیں وہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بابے نے وہاں پہ ایک کھوکھا لگایا ہوا اور وہاں پہ لسی بنا رہا ہے. وہاں پہ لسی بنا رہا ہے. میں اس کے پاس گیا جب اس کے سامنے گیا اس نے لسی کا جگ بھر دیا. جب میں لے کر آنے لگا میں نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا پیسوں کی بات نہ کرو تمہیں اقبال نے بھیجا ہے, ہماری اقبال کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے. اقبال نے بھیجا تم چلے جاؤ. کہتا میں حیران ہوا کہ علامہ اقبال کو یہ آدمی بھی جانتا ہے. میں توجہ کیجیے گا بڑی قابل قربان ہے. اس نے کہا کہ میں وہاں سے وہ لسی لے کر دوبارہ علامہ اقبال کی بارگاہ میں آیا, وہ لسی میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی. اب میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں رات کے وقت جو اتنا مہمان خصوصی ہے اتنی زیادہ عزت والا ہے وہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں میں ایک طرف سے دیکھ کر آ کے جب وہ باہر آئیں گے تو میں ان کی زیارت کروں گا, ان سے پوچھوں گا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ علامہ ڈاکٹر اقبال نے ایک گلاس میں لسی ڈالی اس بزرگ کو پیش کی, اس نے پی لی, پھر دوبارہ ڈالی, اس کو پیش کی, اس نے دوبارہ پی لی. کہتے ہیں جب تیسری بار ڈالنے لگے نا تو اس بزرگ نے جا کر پکڑ لیا اور خود لسی ڈالی اور ایک گلاس علامہ ڈاکٹر اقبال کو خود پلائی. جب ڈاکٹر صاحب کو خود پلائی نا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا گھر بڑا روشن ہے. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی زیارت کروں آخر ہے کون. کہتے ہیں کہ جب علامہ اقبال کے گھر سے کوئی شخصیت نکلی ایک قدم اس نے باہر رکھا میری نظر اس کے اوپر پڑ گئی, میں نے اس کو دیکھا. کہتے ہیں جب اس نے دوسرا قدم رکھا تو میری نظر میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ کدھر کو چلے گئے, مجھے نظر ہی نہیں آیا. کہتے ہیں میں باہر گلی میں آیا, میں دور تک اس کے پیچھے گیا, مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا. پھر ادھر سے میں دوبارہ اس لسی والے کھوکھے کی طرف گیا. میں نے دیکھا کہ نہ گھر والا بابا نظر آیا, نہ وہاں پہ کھوکھا نظر آ رہا ہے, نہ وہاں پہ لسی والا کوئی آدمی ہے. میں دوڑتا ہوا علامہ اقبال کی بارگاہ میں آیا. میں نے کہا حضور وجہ کیا ہے اور راز کیا ہے؟ پہلے دونوں بزرگ موجود تھے, اب مجھے ایک بھی نظر نہیں آ رہا. مجھے ایک بھی نظر نہیں آ رہا, مجھے بتائیں کہ راز کیا؟ علامہ اقبال نے پتا کیا کہا؟ آپ نے کہا میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے یہ میرا راز کسی کے ساتھ تم نہیں دکھاؤ گے, یعنی کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں. آپ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں. علامہ اقبال نے پتا کیا کہا؟ توجہ کیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ جو میرے گھر میں آیا تھا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. جو میرے گھر میں آیا تھا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. اور میرے مرید جس کے پاس تو لسی لینے کے لیے گیا تھا وہ داتا گنج بخش علی اجمیری تھے. آنے گھر میں آنے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. اور فرمایا جس کے پاس لسی لینے کے لیے گیا تھا فرمایا کہ وہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری تھے. یہ تو بزرگوں کی بات ہے. علامہ اقبال کے گھر میں فرمایا ایک وہ کمرہ تھا کہ جہاں پہ علامہ اقبال اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں جاتے تھے. جب بھی جاتے وضو کے کر کے جایا کرتے تھے. آپ وہاں پہ بیٹھ کر حضور کی ذات کو درود و سلام پڑھتے تھے. فرمایا کہ جب کروڑ مرتبہ آپ نے حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھ لیا تھا تو پھر آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام اس کمرے میں تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام نے علامہ اقبال کو حکیم الامت کا لقب عطا فرمایا تھا.
حضرات جناب وہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ محمد سے وفادوں نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم بھی تیرے ہیں۔ آئیے ہم پروگرام کو آگے چلاتے ہیں۔ میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب بھائی محمد عدنان صاحب کو کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول سے ہم سب کے پورے بزرگ کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر،